بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علیہ السلام۔ لاکھ لاکھ شکر ہے اس خداوند تعالیٰ نے جس نے ہمیں آل بیت کی نوکری عطا فرمائی اور ہمیں آل بیت کی ولایت سے مزین کیا۔ خداوند تعالیٰ کی طرح طرح کی نعمتیں ہیں، خورد و خوراک کی نعمتیں ہیں، لباس و پوشاک کی نعمتیں ہیں، رہن سہن کی نعمتیں ہیں، اعضاء و جوارے کی نعمتیں ہیں۔ ان میں سے سب سے بڑی نعمت جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے وہ اہل بیت کی ولایت اور محبت ہے۔ اس پر جتنا بھی شکر کیا جائے کم ہے۔ اسلام میں کئی تہوار عید کے نام سے موسوم ہیں، اور ان کے عید کے نام سے موسوم ہونے کی ایک وجہ ہے۔ رمضان میں روزے انسان روزے مکمل کرتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں کامیابی و کامرانی حاصل کرتا ہے، تو عید مناتا ہے، اسے عید فطر کہتے ہیں۔ خدا نے حضرت ابراہیم کو کامیابی دی، اور اسی طرح کا آزمائش اور امتحان جب عام انسان، عام مسلمان اس میں کامیابی حاصل کرتا ہے تو خدا اسے عید قربان سے نوازتا ہے۔ پس روزوں کے مکمل ہونے پر جو عید آتی ہے اسے عید فطر کہا جاتا ہے، جو قربانی کے مکمل ہونے پر عید آتی ہے اسے عید قربان کہا جاتا ہے، جو ایمان کے مکمل ہونے پر اور اسلام کے مکمل ہونے پر اور خدا کی نعمتوں کے کمال تک پہنچنے کے بعد جو عید آتی ہے اسے عید غدیر کہا جاتا ہے۔ راوی کہتا ہے کہ کننا عند الرضا علیہ السلام، ہم امام رضا کے پاس تھے، والمجلس عائد بأہلہ، مجلس بھری ہوئی تھی، وتذاکروا یوم الغدیر، لوگوں میں بحث و مباحثہ چھڑ گیا غدیر کے دن، فانکروا بعض الناس، بعض لوگوں نے غدیر کا انکار کیا، فقال الرضا علیہ السلام حدثنی ابی عن ابی فقال ان یوم الغدیر فی السماء اشہر منہ فی الارض۔ امام رضا فرماتے ہیں کہ میں نے روایت نقل کی اپنے بابا سے، اور یہ روایت انہوں نے اپنے بابا سے نقل کی ہے کہ غدیر کا دن آسمانوں میں زیادہ زمینوں کی نسبت مشہور ہے۔ یعنی جو آپ یہ غدیر منا رہے ہیں یہ صرف آپ لوگ انسان نہیں مناتے، بلکہ عید غدیر فرشتے مناتے ہیں، خدا کی ہر مخلوق مناتی ہے۔ جو آدمی بھی اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہ عید غدیر مناتا ہے۔ اور عید کے دن مسلمان مومن خوش ہوتے ہیں، اور کون مایوس ہوتا ہے، کون غمزدہ ہوتا ہے؟ شیطان غمزدہ ہوتا ہے، آل بیت کے دشمن غمزدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ اسلام سے دور ہیں وہ غمزدہ ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے موقع تھے اسلام میں جو اسلام کی شان و شوکت کا باعث بنے ہیں اور دشمن کی مایوسی کا باعث بنے ہیں۔ عید غدیر کے دن تین قسم کے گروہ تھے۔ وہ لوگ جو صرف خوش ہوئے ظاہری طور پر، وہ لوگ جو عید غدیر کی وجہ سے ناراض ہوئے، اور وہ لوگ جنہوں نے اتباع کی۔ ہم نے صرف خوش نہیں ہونا بلکہ خوشی کے ساتھ ساتھ عید غدیر کو فالو کرنا ہے۔ من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا۔ پیغمبر اس طرح کہہ سکتے تھے کہ علی سب کا مولا ہے، لیکن پیغمبر نے کہا جس کا میں مولا ہوں، یعنی ولایت کا انکار کرنا نبوت کے انکار کے برابر ہے۔ یعنی جس نے علی کو مولا نہیں مانا گویا اس نے میرے مولا ہونے کا انکار کیا ہے، اور جو پیغمبر کے مولا ہونے کا انکار کرے گا وہ دین سے خارج ہے۔ ہم امیر المومنین کو تمام انبیاء سے افضل مانتے ہیں، کیوں؟ کہ پیغمبر مصطفیٰ تمام انبیاء کے مولا ہیں۔ جب پیغمبر تمام انبیاء کے مولا ہیں تو امام علی بھی تمام انبیاء کے مولا ہیں۔ ہمیں صرف خوشی نہیں منانا چاہیے بلکہ امیر المومنین کی زندگی کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نہج البلاغہ ہماری زندگی میں رائج ہو، امیر المومنین کے خطبے ہماری زندگی میں رائج ہوں، امیر المومنین کی حیات طیبہ کو اپنی زندگی میں ڈھالنے کی کوشش کریں۔ اہل بیت کی خوشی میں خوش رہیں اور اہل بیت کے غم میں غمگین، اور اہل بیت کی خوشی میں خوش رہنے کا ثواب زیادہ ہے۔
کیوں؟ اہل بیت کے اتنے مسائب ہیں، ان میں غمگین ہونا ایک فطری بات ہے. حتی غیر مسلمان بھی واقعہ کربلا سنے گا تو وہ غمگین ہو جائے گا. اس کا ثواب اتنا نہیں ہے، بلکہ خوشی میں خوش ہو جانا وہ زیادہ ثواب ہے. کیونکہ اہل بیت کی خوشی میں صرف مومن خوش ہوتے ہیں، ورنہ اہل بیت کے غم کو سن کر ایک کافر بھی اگر اس کے دل میں ہمدردی ہے، پیار ہے، انسانیت، تو غمگین ہو جائے گا. لیکن اہل بیت کی خوشی میں خوش رہنا کمال ہے. اہل بیت کی خوشی کس میں ہے؟ ہماری خوشی مختلف ہے. ہمیں اچھا کھانا مل جائے ہم خوش ہو جاتے ہیں، کسی کا برتھ ڈے ہو تو ہم خوش ہوتے ہیں، کسی کو پیسے مل جائیں خوش ہو جاتے ہیں، کسی کو انعام مل جائے خوش ہوتا ہے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کی خوشی کب ہوتی ہے؟ جب خدا کی اطاعت ہو، جب ان کے مان